وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو راحت بنایا۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ جب ہم صبح اٹھ جاتے ہیں اور سارا دن اپنے کام کاج میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو تھکاوٹ ہمیں محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اور جیسے ہی شام کا وقت قریب آتا جاتا ہے تو نیند ہمیں گھیرنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر ہم آرام نہ کریں تو سر میں درد ہو جاتا ہے، طبیعت اکھڑی اکھڑی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نیند اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے نیند کو راحت بنایا۔ آپ دیکھیں جب شام ہوتی ہے تو سارے پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، اور شام ہوتی ہے تو سارے انسان اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں کام کاج سے، اور جب شام ہوتی ہے انسان لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو اس کا ذہن بھی فریش رہتا ہے۔ نیند کرنے سے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے اور تسلی ملتی ہے، اور طبیعت اور مزاج کے اندر بڑا فرق آ جاتا ہے، اور نیند بھی صحت کا راز ہے۔ اگر تمہارے خداؤں کے اندر کوئی ایسا خدا موجود ہے جس نے نیند کو راحت بنایا ہو تو لاؤ میرے سامنے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے راحت کا سامان بنایا ہے، کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں آدمی سارا دن کام کاج کرے اور اگر اس کو نیند نہ آئے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور بے چین ہونے کے ساتھ ساتھ بیکار ہو جاتی ہے، اور بالکل ہی 2-4 دن نہ سوئے تو پاگل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نیند اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے رات کو پردہ بنایا ہے۔ رات کو پردہ بنایا ہے، جب جیسے ہی رات ہوتی ہے آپ دیکھیں سارے پرندے، کوئی بھی ایسا پرندہ نہیں ہوگا جو رات کو ادھر ادھر درختوں پہ گھوم رہا ہو، بلکہ سارے پرندے اپنے گھونسلوں میں بحفاظت جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی رات بڑھتی ہے تو سارے انسان اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس چیز کا ہم روز مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب رات کے 11-12 بجتے ہیں تو ہمیں کوئی مغرب سے ہی پرندے آنا بند ہو جاتے ہیں، اور 10-11 بجے انسان بھی روڈوں پر دیکھنے میں کم آتے ہیں، وہ اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے دن کو بنایا ذریعہ معاش۔ جب صبح ہوتی ہے تو نیک لوگ فجر کی اذان جب لگتی ہے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاج کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے دن بنایا کہ تم بھئی ذریعہ معاش کرو، کام کاج کرو، رزق حلال کماؤ، رازق میں ہوں، محنت کرنا تمہارا کام ہے، اس کا صلہ دینا میں اللہ کا کام ہے۔ محنت انسان کرتا ہے اور اس محنت کا صلہ اللہ دیتے ہیں۔ ہر انسان کے مقدر نصیب کے اندر جو روزی اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی ہے کوئی اس کو چھین نہیں سکتا، وہ اسے مل کر رہے گی۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں واضح ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ رینگنے والی چونٹی ہے تو اس کا خالق بھی میں اللہ ہوں، اس کا رازق بھی میں اللہ ہوں، اس کا داتا مشکل کشا بھی میں اللہ ہوں۔ تو جب رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اچھے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی فیصلہ اپنے بندے کے لیے فرمائیں گے۔ اچھے اعمال تو جنت کا راستہ بتاتے ہیں اور برے اعمال جہنم کا راستہ بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں بالکل واضح فرما دی کہ میرے بندوں غور کرو ان آیات پر کہ زمین کو بچھونا بنانے والا میں اللہ، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور اس زمین میں پہاڑوں کو گاڑنے والا میں اللہ، وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا